السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ نہ کوئی میرا اور بھائی تھا اور نہ کوئی بہن تھی۔ جب میں 5 سال کی ہوئی تو ایک دن پاگل خانے والے آئے اور میری ماں کو گاڑی میں بٹھا کر لے گئے، کیونکہ وہ ذہنی طور پر پاگل ہو چکی تھی۔ اور تو میرا کوئی رشتہ دار تھا نہیں، ایک ماموں کا رشتہ ہی بچا تھا۔ میری ماں کے پاگل ہو جانے کے بعد میرے ماموں اور مامی آئے اور مجھے اپنی بیٹی بنا کر اپنے ساتھ لندن لے گئے، کیونکہ وہ شروع سے ہی لندن میں رہتے تھے۔ انہوں نے میرا وہاں بہت خیال رکھا، مجھے پڑھایا لکھایا، بالکل اپنی بیٹیوں جیسی رکھا۔ اس بات کو 15 سال گزر گئے، مگر میں کبھی اپنے گاؤں واپس نہیں گئی اور نہ کبھی اپنی ماں سے جا کر ملی، اور نہ ہی ان کی کوئی خبر تھی کہ وہ کیسی ہیں اور کہاں ہیں، کیونکہ مجھے اپنی ماں سے نفرت تھی۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سب کہتے تھے کہ تمہاری ماں بد کردار ہے، بد چلن ہے، وہ اچھی عورت نہیں ہے۔ پھر ایک دن ہمارے گاؤں سے فون آیا کہ میری ماں کی پاگل خانے میں ہی موت ہو گئی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی مجھے تکلیف ہوئی، کیونکہ ہے تو پھر وہ میری ماں ہی تھی، مجھے پیدا کرنے والی، مجھے پالنے والی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے میرے جسم کا کوئی حصہ مجھ سے جدا ہو گیا ہو۔ یہ خبر سنتے ہی ہم سب گاؤں واپس آ گئے۔ واپس آ کر میرے ماموں نے اپنی بہن کو دفنایا۔ دفن کرنے کے بعد میری ملاقات ان کی ایک پرانی دوست سے ہوئی۔ جب ان کو پتہ چلا کہ میں اپنی ماں سے نفرت کرتی تھی، انہوں نے وجہ پوچھی تو میں نے بتایا کہ سب ان کو بد کردار کہتے تھے، اس لیے مجھے ان سے نفرت ہو گئی تھی۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہاری ماں بد کردار نہیں تھی، بلکہ وہ تو ایک نیک پرہیزگار اور تہجد گزار عورت تھی۔ وہ شادی سے پہلے ایک لڑکے سے محبت کرتی تھی، لیکن تمہارے نانا اور نانی نہیں مانے اور انہوں نے زبردستی تمہاری ماں کی شادی تمہارے باپ سے کروا دی۔ تمہارا باپ بہت ظالم تھا، وہ اس پر بڑے ظلم کرتا تھا، لیکن وہ برداشت کر لیتی تھی، اسی امید پر کہ کبھی تو وہ سدھرے گا اور اسے اپنے برے سلوک کا احساس ہو جائے گا۔ پر تمہاری پیدائش کے بعد بھی اس پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ ان کا تعلق کسی اور عورت سے بن گیا اور انہوں نے تمہیں اور تمہاری ماں کو چھوڑ کر اس عورت سے شادی کر لی اور تمہاری ماں کو طلاق دے دی اور وہ اپنی ماں کے گھر چلی گئی۔ لیکن اس لڑکے نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ جب اس لڑکے کو تمہاری ماں کی طلاق کا پتہ چلا تو وہ پھر لڑکا تمہاری ماں کی زندگی میں واپس آ گیا، جس سے تمہاری ماں شادی سے پہلے محبت کیا کرتی تھی۔ وہ لڑکا تمہاری ماں کے پاؤں میں پڑ گیا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر تمہاری ماں نہیں مانی کہ وہ کبھی دوسری شادی نہیں کرے گی۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی خوشی کے لیے اپنی بیٹی کی زندگی برباد نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ اپنی باقی زندگی اپنی بیٹی کے سہارے جینا چاہتی تھی۔ اس نے ہر طریقہ آزمایا، پر جب تمہاری ماں نہیں مانی تو اس نے جذبات میں آ کر خودکشی کر لی، اور جب اس کی خودکشی کی خبر تمہاری ماں کو ملی تو یہ خبر وہ برداشت نہ کر سکی اور وہ پاگلوں کی طرح اس لڑکے کے گھر چلی گئی۔ نہ اس کے سر پر دوپٹہ تھا اور نہ پاؤں میں جوتا، کیونکہ اسے کسی چیز کا ہوش ہی کب تھا۔ تب اس لڑکے کے گھر والوں نے تمہاری ماں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، اس سے بہت برا بھلا کہا اور بہت بےعزتی کی، یہاں تک کہ اس کے کپڑے اتار کر سب کے سامنے اسے برہنہ کر دیا۔ تب تمہاری ماں کی بہت بدنامی ہوئی، کیونکہ سب کہنے لگے کہ اس لڑکے نے تمہاری ماں کی وجہ سے اپنی جان دے دی، اور الزام لگانے لگے کہ تمہاری ماں کا اس کے ساتھ غلط ریلیشن تھا، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا، کیونکہ تمہاری ماں ایک پاک دامن عورت تھی، کیونکہ ان کی محبت پاک تھی، اس میں کسی قسم کی کھوٹ نہیں تھی۔ اس لڑکے کی موت کا تمہاری ماں نے اتنا گہرا اثر لیا کہ تمہاری ماں اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی اور پاگل ہو گئی، اس لیے انہیں پاگل خانے بھیج دیا گیا۔ اپنی ماں کی دوست کی زبانی اور اپنی ماں کی حقیقت جان کر میں بہت روئی، کیونکہ اگر وہ چاہتی تو اس لڑکے سے شادی کر کے اپنی دنیا بسا سکتی تھی، مگر انہوں نے صرف میری خاطر اپنی خوشیوں کی قربانی دے دی۔ مگر انہیں کیا پتا تھا کہ جس بیٹی کے لیے انہوں نے قربانی دی ہے وہ بیٹی ان سے کئی سالوں تک نفرت کرتی رہے گی۔ مجھے آج اپنا سب کچھ لٹا کر بھی ماں ملے تو میں لٹا دوں۔ آج ماں کی قدر کرنے کو دل کرتا ہے، مگر میرے پاس ماں نہیں بلکہ ایک مٹی کا ڈھیر بچا ہے، کیونکہ گزرا ہوا وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر کبھی عمل نہیں کرنا چاہیے، کبھی ان کی باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے،
بلکہ حقیقت کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کیا واقعی اس بات میں حقیقت ہے یا نہیں، کیونکہ لوگوں کی باتوں میں آ کر ہم اپنی قیمتی چیزیں کھو دیتے ہیں اور آخر میں پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا، جیسا کہ میرے ساتھ ہوا، کیونکہ اب میرے پاس ماں نہیں بلکہ ایک مٹی کا ڈھیر ہے، اور اب میں اسی مٹی کے ڈھیر کو گلے لگا کر روتی رہتی ہوں۔